زیادہ نسیم بارکہ مخدوم اور معزز پروخار آج کی اس محفل کے شعراء اکرام، ناظم جلسہ، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس سے زیادہ مصروفیت تو مجھے اندازہ ہے کہ پروخار شعراء اکرام جو گناگو مصروفیت کے باوجود مجالس کے اختتام میں جو شرکت کرتے ہیں، ان کے وقت کا بھرپور نہ صرف خیال رہے گا، مجھے احساس بھی ہے۔ تو ضرور آپ کے اور سامعین کے اس مسالمہ والے اشعار میں زیادہ دیر حائل ہوئے بغیر میری گفتگو کو تمام کروں گا۔ اور بھائی صوفی صاحب قبلہ تو یہ اپنے مدبرانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں مشکور ہوں میری تشریف آوری کا، بلکہ میں صوفی صاحب کا مشکور ہوں کہ اس مبارک مجلس میں ذکر سننے، ذکر کرنے کے لیے مدعو فرمایا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ یہ ذکر معمولی ذکر نہیں ہے، یہ ذکر معمولی ذکر نہیں ہے، بلکہ سارے اذکار کی قبولیت کا وجہ سبب ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی محفل ہے نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس محفل پہ سارے محافل قربان۔ ابھی ذکر کر رہے تھے ہمارے آخری علیم بھائی شبلہ، جو نعت شریف کی جو ترتیب میں جو آخری نعت خواں تھے، کہ امامین ہمامین کے بارے میں جو ذکر کر رہے تھے کہ یہ معمولی اشخاص نہیں کہ آدھا حسن ادھر آدھا حسن، یقیناً ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے تھے ان عظیم ترین ہستیوں سے، بے انتہا نہ صرف محبت فرماتے تھے بلکہ رب قدیر سے بھی جو ہے اپنا مطالبہ، اپنا معارضہ پیش کرتے تھے کہ ان سے محبت کرنے کا۔ نہ صرف یہی بات ختم ہوتی تھی بلکہ اللہ رب العزت سے گزارش کرتے تھے کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، نہ صرف ان سے محبت فرما بلکہ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ حدیث پاک ہے، اللہم ہذان بنایا و بناتی بنتی، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے پروردگار، اے مالک و عز و جل، اے خالق و مالک، اے میرے رب، اے میرے الہ، میں ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور ان سے بھی محبت فرمائیے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے لوگوں میں پیدا فرمایا کہ جو اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محبوبین سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہگار غلاموں کے بارے میں جو ٹوٹی پھوٹی ہی محبت صحیح جو ان کے نواسوں سے کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں اتنا بڑا اجر ہم کو نصیب ہو رہا ہے۔ جو لوگ برسا برس کسب کرنے کے باوجود بھی اللہ کی محبت نصیب ہوتی نہیں نصیب ہوتی وہ تو معلوم نہیں، پر ہم تو امامین ہمامین اور جملہ اہل بیت و اطہار کی محبت کی شمع اپنے سینے میں پیوست کر کے رکھتے ہیں۔ تو ادھر آقا کی زبان اقدس سے رب قدیر کی بارگاہ میں یہ التجا پیش ہو رہی ہے، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، نہ صرف ان سے محبت فرمائیے بلکہ ان کے محبین سے بھی محبت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اسباب بھی مہیا کر دے کہ ایسی محفلوں میں ہم جاؤ در جاؤ شرکت کرتے رہیں اور اس قدر استفادہ حاصل کرتے رہیں کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فیض کا سبب بنے۔ تو بزرگوں، دوستو، آج کا جو پرفتن ماحول ہے کہ ادھر بڑی ڈھابر اینڈ کمپنی جس کا سمبل ہے، وہ لوگ بھی ایسے قسم کی باتیں کرتے ہیں بغض اہل بیت میں، اور ہمارے کچھ بھولے بھالے لوگ ان کی چکر میں بھی آتے ہیں۔ کیوں
کہ ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو روزے رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر ان کی کثرت قرآن کریم کی تلاوت کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے جو منچلے جو باتیں ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈھال لینے کے کھا لینے کے، وہ بھی دیکھ کے ادھر پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ادھر صوفی صاحب جیسے مجلس میں آ گئے، کچھ اتنا کمر سیدھی ہوتی کہ نہیں بھائی یہ صحیح ہے قصہ، پھر ادھر سے نکلے تو وہ صحیح ہے، اس قسم پرفتن ماحول میں ہے۔ مگر الحمدللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک پر قربان جائیں، میرے آقا نے ہر قسم کے مغالطوں کو صبح قیامت تک کے لیے دور کر دیا، اور بھولے بھالے لوگوں کے لیے تو بے انتہا کرم نوازی فرما دی کہ تم ان کی نمازوں کو، ان کی روزوں کی کثرت کو، ان کی تلاوت کلام مجید کو دیکھ کر تم کہیں غفلت کا شکار نہ ہونا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسمعته يقول وهو يقول کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور میں خود ہی سنا، سرکار یہ فرما رہے تھے من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ تبارک و تعالی عز وجل یوم القیامت یہودیا، جو کوئی اہل بیت و اطہار سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کا حشر روز محشر یہودیوں کے ساتھ کرے۔ تو اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کے الفاظ مبارکہ کو سن کر پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، فَقُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اے آقا اگر وہ لوگ جو بغض اہل بیت رکھتے ہوں گے مگر نماز اور روزے کی کثرت بھی کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رہتے ہوں گے، کیا وہ لوگ بھی ان کا حشر بھی جو ہے یہ بغض اہل بیت کی وجہ سے حشر اور یہودیہ میں ہوگا؟ وقال علیہ الصلوۃ والتسلیم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَيُّهَا النَّاسُ احْتَجَرَ بِذَلِكَ مِنْ سَفْكِ دَمِهِ وَأَنْ يُوَدِّيَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ مُسِّلَ لِأُمَّتِي فِي الْبَدَنِ فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّايَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ۔ جیسا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوچھ بیٹھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہاں اے جابر، اگر وہ لوگ روزوں کی بھی کثرت کرتے ہوں گے، نماز بھی کثرت سے پڑھتے ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہوں گے مگر بغض اہل بیت کی وجہ سے ان کا شمار یہودیوں میں ہوگا۔ بات خلاصہ ہو گیا۔ آقا فرماتے پھر کلام کو جاری رکھتے ہوئے یہ لبادہ اوڑے ہوئے لوگ ہیں، جب اسلامی مملکتیں ہوتی تھی تو یہ حقیقت میں مسلمان ہے نہیں، فرماتے تصور ان کا اپنا تصور ہوگا کہ وہ مسلمان سمجھتے ہوں گے مگر مسلمان ہے نہیں، یہ لوگ صرف جزیہ دینے سے بچنے کے لیے، اپنے خون کو وباہ سے بچانے کے لیے لبادہ اوڑے ہوئے ہیں کہ نماز روزے کا حقیقت میں بغض اہل بیت کی وجہ سے نہ ان کی نمازیں مسلمان جیسی ہیں، نہ ان کے روزے مسلمان جیسے ہیں، نہ ان کا تلاوت کلام مجید مسلمان جیسے، یہ صرف لبادہ۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان وہی ہے جو اہل بیت و اطہار سے محبت کرتا ہے، یہی مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ بغیر اہل بیت و اطہار کی محبت کے بغض بھی نہیں رکھتا ہوں گا، محبت بغیر محبت کے رہتا ہوں گا، تب بھی وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزہ رہے، لاکھ تلاوت کلام مجید کی قدر کریں، لاکھ حج کریں، عمرے کریں، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ سیدھی بات ہے کہ اس کا شمار یہود و نصارہ میں جو ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے ماں کے بطن سے ہی پوری امت کو دکھایا ہے، اور میرے ان امتیوں میں کچھ جھنڈے والے لوگ بھی تھے، جھنڈے لے کر چل رہے تھے، تو یہ ہے علی کے مددگار، یہ ہے علی کے وفادار۔ میں نے علی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ تو ہم جھنڈے والے بھی ہیں، اہل بیت و اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمتوں اور ان کی شان کا چرچا بھی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اب آئیے، اب ان سے بغض رکھنے والے کون ہیں؟ وہ بھی خلاصہ ہو گیا، بھلے وہ داڑھی والا بھی ہوں گا، ٹوپی والا بھی ہوں گا،
نماز پڑھتے پڑھتے اتنے گھنٹے بھی آگے ہم نے کہ آپ دیکھ کے رشک کریں گے، اس کے باوجود اس کی اثر کیا ہے؟ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجهه الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يعرف حق عطرتی والانصاری والعرب فهو لإحدى والثلاث، جو کوئی بھی میرے عطرت یعنی میری آل پاک، میرے اہل بیت اور میرے انصار اور میرے جانثار عرب جو حق پہ ہیں، سارے عرب ہیں، میرے جانثار عرب کی حق اور ان کی قدر اگر کوئی نہیں پہچانتا ہے، وہ تین لوگوں میں سے ہو سکتا ہے، جو ان سے محبت نہیں کرتا، جو ان کی قدر نہیں کرتا، جو ان کی تکریم نہیں کرتا، جو ان کی تعظیم بجانے لاتا، وہ صرف تین لوگ ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ وہ تین لوگوں میں سے کون ہیں؟ اما منافق و اما لزنیت و اما امرؤ حملت به امه لغیر طہر۔ وہ تین علامتیں کون ہیں؟ بھلے اس کو یہ مت سمجھے کہ بہت جبہ کرتا سایہ سب ہے، امامہ بھی ہوگا، مشدرہ بھی ہوگا، مسجد کا امام بھی ہوگا، منبر کا خطیب بھی ہوگا، بہت بڑا واعظ بھی ہوگا، مگر بغض اہل بیت ہے اور اہل بیت و اطہار کی اگر تکریم و تعظیم نہیں کرتا تو سمجھنا کہ یہ یا تو منافق ہے۔ علامت ہے اس کی سرکار فرما رہے ہیں، کسی دارالافتاء کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، نہ کسی آپ بولیں گے رہے بھائی مشائخ تو ایسی کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ نہیں ہے، وجہ وجود کائنات فرما رہے ہیں، اور وجہ وجود کائنات فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے آقا جب بولتے ہیں تو رب کی وحی ہوتی ہے تو بولتے ہیں، آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ تو یہ بھی جو فرما رہے ہیں آقا اللہ کے حکم سے، اس کی ملکیت سے بول رہے ہیں۔ بغض اہل بیت، بغض انصار و بغض عرب جو حق میں ہے ان سے رکھتا ہے، ان کی محبت نہیں کرتا، ان کی قدر نہیں کرتا، ان کی تعظیم اور تکریم نہیں کرتا، تو وہ نمبر 1 ہو گیا منافق۔ اور منافق کا درجہ ہے کفار و مشرکین سے بھی بدتر، کیونکہ کلام اللہ میں اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم میں انتہا سے زیادہ نچلے تہہ خانے میں ہوگا، جہاں سے آگ کو دہکایا جاتا وہ ہوگا۔ اور دوسرا ہوگا وہ اما لزنیت یعنی ولد الزنا، بغیر نکاح کے جو عورت کسی سے حمل کھڑا کر کر جو پیدا کر لیتی ہے، یا تو وہ ہوگا تو وہی نسل جو ہوتی ہے جو اہل بیت و اطہار سے بغض کرتی ہے۔ اور تیسرا ہوگا وَإِنَّ امْرَؤُ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طَهْرٍ، ماں باپ بالکل صحیح ہوں گے، نکاح کے ساتھ ہوں گے، مگر ماں جو ہے حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اگر اپنے شوہر سے فارغ ہو، اس کا جب حمل وہی سے حالت میں ٹھہرانا تو وہ ہوگا۔ یعنی اتنی نجاست ہے جو اہل بیت و اطہار سے بغض رکھنے والوں کی، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بغض، ان کے علاوہ کوئی اور بغض رکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اتنی اتنی وہی اتنی بڑی غلاظت گندگی ہے، ویسے لوگ ہی یعنی مولا کائنات سے ہو یا حسنین کریمین سے ہو یا سیدہ خاتون جنت سے ہو یا سارے امہات المومنین سے ہو، جو بغض رکھتے ہیں یا سارے بنات سے، یہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے، یا تو منافق ہوں گے، یا تو ولد الزنا ہوں گے، یا تو ولد الحیض ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بنی نوع انسان میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پاکیزہ نفوس سے بغض رکھے۔ اور محبت کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی یہاں آرام فرما رہے ہیں، معمولی نہیں ہے، لوگوں آخا دعا کر رہے ہیں، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ تو سید الانبیاء ہیں، اور ہم سے ہو نہیں سکتے کوئی عبادت ریاضتیں، تاکہ خوب نوافل کے ذریعے یا خوب کار خیر کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کریں۔ پھر ہمارا عمل بھی جو ہوتا ہے وہ کتنا اخلاص پر ہوتا ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا بھی ہے یا نہیں بھی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ بھی اندازہ نہیں ہے۔ مگر یہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ادھر ہل رہی ہے، لوگوں آقا یہاں تو زبان ہلا رہے ہیں، مگر آقا دل میں سوچتے ہیں تو کعبہ قبلہ ہو جاتا ہے، دل میں خیال کرتے ہیں، مگر آقا تو یہاں اپنے یا علی یا علی یا
یہاں آقا اپنی زبان اقدس کو جنبش دے رہے ہیں، اپنے دستان رحمت کو بلند کر رہے ہیں. اللہم انی ھذان ابنائی وابناء ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ، اے الہی، اے پروردگار، یہ میرے بیٹے اور میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریے. اے پروردگار، جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کریے. جب اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو اس کو کیا بولتے ہیں اللہ کے محبوبین کو؟ بولیے، ہم کون سی بارگاہ میں ہیں؟ ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں ہے. تو خدا کی قسم، ولایت بھی ان کے خودوں میں پاک کی خیرات ہے. ولایت بھی ان کے خودوں میں پاک کی خیرات ہے. اور ایک ولی کا کرشمہ یہ ہوتا ہے، اس کی کرامتوں کا جلال یہ ہوتا ہے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان خود بھی نہیں، اپنے خادم کو بھیجے تو انار ساگر جیسے تالاب کو ایک مشکل سے میں لے لیا. ادھر اشارہ کر دیا تو بیٹھے ہوئے اون کبھی نہیں اٹھے. ادھر کھڑاوے کو حکم دے دیا تو اونچائی سے جادوگر کی سر کو بھی کرتے ہوئے نیچے لایا. یہ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز حسنین کریم کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام کا یہ عالم ہے. اور ادھر آقا امام عالی مقام ہیں. آپ کا رتبہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، آقا ایک اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اور ادھر اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آ جائے. اور وہ آقا ان کی تعظیم و تکریم میں ان سے جو محبت والہانہ ہے اس زمن میں ممبر رسول سے اتر جاتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے. ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ عن بریدۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما السلام علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران فرجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه فقال صدق الله وإنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظر إلى هذين الصبيين يمشيان ويعصران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر رسول پر فائز ہیں، خطبہ دے رہے، جیسے خطبے کے دوران حسنین کریمین حجرے مبارک سے باہر نکلے تو اس وقت سرخ رنگ کی قمیص سے بطن کیے ہوئے تھے، ننھے سے بچے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیکھتے ہیں اپنے خطبے کو روکتے ہیں، ممبر رسول سے نیچے آتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اپنے دانوں پر بٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا رب کا قول سچا ہے، وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ بڑی آزمائش ہے مال تمہارا اور تمہاری اولاد. بس میری نظر پڑی کہ دونوں شہزادگان پہ ان کا لڑکھڑاتے ہوئے آنا مجھ سے گوارا نہیں ہوا. اگر یہ گر جاتے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے میری بات کو کاٹ کر رکھ دی اور ان کو لے لیا اور اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا. تعظیم سکھا رہی ان کو پاکیزہ نفوس. اور ادھر سجدہ ہے تو سجدہ رب کے لیے ہے نماز میں، مگر طوالت حسنین کریمین کے لیے ہو رہی ہے. یہ ان کا رتبہ ہے. تو یہ کیا کچھ نہیں بتا سکتے تھے کربلا کے میدان میں، مگر وہ امتحان جاتی، عزم مصمم اور استقامت اور صبر کا امتحان میں کامیاب ہو کر سپرلیٹیو صبر کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا تھا، اس لیے کرامتیں بتائی نہیں گئی ہیں. تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر. ارے کیا ہے، خدا کی قسم، اگر
خودوں میں پاک کا اشارہ کرتے تو دریا آ کر ختم بہت ہو جاتی تھی. ارے ایڑی مارتے تو وہی ایک دریا نہیں پیدا ہوتی. یہ آقا حسین کی بات ہے، مجبور نہیں، یہ قادر ہے، مقدور. ان کا رتبہ ہے. جو نہیں سمجھتا وہ تینوں میں سے ہوتا ہے، یا تو منافق، یا تو ولد الزنا، یا تو ولد الحی. پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کھل کے، چاہے وہ کسی بھی روپ دھارن کیا ہوگا، اس کے روپ کے دھارن کرنے کے حلیے کو مت جائیے. سمجھ جائیے کہ کوئی بھی ہوگا، کسی مسجد کا امام بھی ہوگا، کسی ممبر کا خطیب بھی ہوگا، کسی آرگنائزیشن کی جو ہے قیادت بھی کرتا ہوگا، اگر بغض اہل بیت اس کے دل میں ہے، اس کے ذہن میں ہے، چاہے دبتے ہوئے انداز میں ہو یا کھلے انداز میں ہو، تو سمجھ جانا کہ یہ تینوں میں سے کسی جگہ اس کی کڑی ملتی ہے. اور یقیناً چیلنج اگر کرتے ہیں تو ٹیسٹ کروائے تو وہی نکلے گا. کیا کہتے ہیں صوفی صاحب؟ ایک آخری حدیث پیش کر میری گفتگو ختم کروں گا. پھر شعراء اکرام پہ جو مصالحہ والی بات ہے، اس کی بھی ایجاد میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، کوئی ادب سے تعلق بھی نہیں ہے، بے ادب آدمی ہوں اور طفل مکتب ہوں. صوفی صاحب جیسے لوگوں کی دعائیں عنایتیں ہیں، اور رب کا جب کرم نوازی ہوتی ہے تو کچھ بولتا ہوں، ورنہ میرا تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، نہ بولنے کی، نہ سننے کی، نہ سنانے کی. یہ میر انیس اور دبیر جیسے معتبر شعراء 19ویں صدی کے ہیں، جو انہوں نے اس کی ایجاد کی تھی. مصالحہ یعنی اہل بیت و اطہار کا غم مناتے ہوئے اس روشنی میں اشعار کہیں، ان کے اوپر سلام بھیجیں. یہ ایک ترتیب ہے. اور ماشاءاللہ صوفی صاحب قبلہ پرانی تہذیب و تمدن کو آج بھی برقرار رکھتے ہیں، اور موضوع کے حساب سے آج کا دن انتخاب کر آج کی شب جو یہ محفل کو منعقد کرے ہیں، اللہ ضرور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ عطا فرمائے اور اس کا بھرپور اجر دیں، اور اہل بیت و اطہار پہ ہم کو صلاح و عقیدت کے نذرانے پیش کرنا نصیب فرماتے رہے، اور انہی کے خدوم پاک سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو اللہ رب العزت سنوار دے. لوگوں کیسی محبت، آج بھی محبت ہے. لوگ آج بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، پر آج کی محبت جو حقیقی محبت صحابہ کرام کی اہل بیت و اطہار سے تھی، اس کا دیکھیے. ایک دفعے کا واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منصب عدالت پر فائز ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیشتر واقعات یہی ہیں، جب کبھی مولا کائنات کی موجودگی ہوتی تو سارے فیصلے مولا کائنات کی تفویض کرتے تھے کہ آپ فرمائیں، اور مولا کائنات کی فیصلے فرماتے تھے. مولا کائنات کو کہ منصب عدالت پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ادب اور یہ عقیدہ تھا کہ مولا کائنات کو جو ہے گوشے گزار کرتے کہ آپ فرمائیں. ایک دفعے دو دیہاتی لڑکر آئے. لڑکر آنے کے بعد مولا کائنات کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ آپ فیصلہ فرما دیں. تو مولا کائنات فیصلہ فرما دیا. فیصلہ فرمانے کے بعد، کمپلیٹ ہونے کے بعد، ایک دیہاتی اٹھ کے بولا اب یہ فیصلہ کریں گے. اکثر ہوتا دیکھیے آپس میں بیٹھتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ مانے نہیں مانے، اس کے ماننے کے بعد ایک ہاتھ اڑتا منافق، اب انہوں کریں گے باوجود. اب سنیں، ایسا بولنا تھا. فَوَسَبَ عَلَيْهِ الْأُمَرَ فَأَخَذَ بِتَلَابِيبِهِ وَقَالَ مَا تَدْرِي مَنْ هَذَا وَيْحَكَ مَا تَدْرِي مَنْ هَذَا هَذَا مَوْلَاكَ وَمَوْلَا كُلُّ مُؤْمِنٍ فَمَنْ لَمْ مَوْلَا وَلَمْ مُؤْمِنٍ فَلَيْسَ مُؤْمِنٍ. کہ مولا کائنات کے ساتھ جب کوئی شخص بدتمیزی کرا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اترے منصب عدالت کی کرسی سے، ایسا گریبان پکڑ کر چاک کر دیا اور بولا کہ بدبخت، تو انہیں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. پریشان ہو گیا دیہاتی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال کو دیکھ کر. بولا تو نہیں جانتا؟ سن، یہ مولا کا وہ مولا کل مومن فمن لم مومن فلیس فمن لم، یہ اگر کسی کے مولا نہیں تو مومن ہی ہے. تیرے بھی مولا ہیں، سارے جہانوں کے مومنین کے مولا ہیں. یہ ادب تھا. اور ادھر اہل بیت و اطہار بھی کیسے صحابہ سے محبت کرتے تھے. یہاں فکریں چل رہی، کیسے کرتے تھے کہ امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا فتویٰ پوچھنے کے لیے. کچھ بھی مسائل پوچھتے ہوگے نا،
جیسا کہ صوفی صاحب کے کوئی مریدین ہیں، کچھ تو بھی پوچھتے مسئلہ تھا کہ ناخن روزے میں کاٹنا نہیں کاٹنا ہے کوئی بھی مسئلہ. تو ایک شخص حاضر ہو کر بولا کہ امام تلوار کے مٹھ پہ چاندی کا دستہ چڑھا سکتے یا نہیں چڑھا سکتے؟ تو امام باقر السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل چڑھا سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے مٹھ پہ چاندی کے دستے کو دیکھا. تو وہ بولا کہ کہیں امام اختلاف کرتے ہوں گے، سمجھ پڑ رہا کہ امام آپ بھی صدیق کہیں گے تو یہ بولنا تھا کہ سیدنا امام باقر علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر فرماتے ہیں واللہ نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، اللہ کی قسم ہاں وہ صدیق ہے ہاں وہ صدیق ہے ہاں وہ صدیق ہے. فمن لم یقل له صدیق فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ. اگر جو کوئی ان کو صدیق نہیں کہا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جھوٹا اٹھائے گا. یہ ہے آپس میں معاملہ، اور آج فتنے کھڑا کر دیں. تو لوگوں آج بھی اہل بیت و اطہار کے ساتھ جو گستاخیاں ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں امن احتجاج، کچھ تو بھی ملے، ایک بیان دے دیا، گستاخ کے خلاف کمپلینٹ دے دی، ایف آئی آر رجوع کرا دیا، قصہ ختم. یہ ہماری محبت ہے، جبکہ محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ضروری حصہ ہے. بغیر ان کی محبت کے ایمان ہی نامکمل ہے. اور ایک دور وہ تھا کہ اہل بیت اور اطہار کی شان میں گستاخی دھڑلے سے کرنا تو دور کی بات، خالی چیمو گئی انداز میں اگر کچھ لفظ بول دے تو آقا کو کیسے جلانا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری حدیث پیش کر کر میری گفتگو ختم کروں تاکہ مصالحے کا مزہ نہیں، مصالحے سے محدود ہو گیا. شورا کرام بڑی معذرت خواہی کے ساتھ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم تخدمهم یقال لها بریرۃ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کی یعنی حضرت کریمین کی ہی کوئی خادمہ تھی، گھر کا کام کاج کرنے والی، اس کا نام تھا بریرہ. فلقیہا رجل، کہ اس کی ملاقات کسی ایک شخص سے ہوئی، وہ تینوں میں سے کوئی تھا ہوگا، یا تو منافق یا تو ولد الزنا یا تو ولد الحیض. تو وہ شخص بھی بڑا قابل تھا ہوگا. تو وہ پوچھتا ہے فقال یا بریرۃ غتی شعیب فاتقی فإن محمدا لم یغنی عنک من اللہ شیئا. اے بریرہ چھوٹی کو ذرا ڈھانپ لو تو کہ یہ سمجھی کہ ان کے آل پاک کی خادمہ ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب کے پاس سے کچھ عطا کریں گے. اتنا ہی چھوٹا شوشا. خالا فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز آقا دو علیہ وسلم کو خبر ہو گئی. آگے بولی. تو آقا وہ آقا ہیں جب طائف میں سنگباری کرے، خون سے نہلا دیے، مرے ہوئے اونٹوں کی وجڑی گڑے میں ڈال کر کھینچے، بہارت سودا رہتے تھے، پتھرے مارتے تھے، کانٹے ڈالتے تھے، تب کبھی آقا جلال میں نہیں آتے، بلکہ رب نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا پہنچا رہے تھے بدبخت، ان کی بدبختی کو دیکھ کر جبریل امین کے ساتھ ملک الجبال کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ یہ پہاڑی فرشتوں کو لے کر جو کوئی میرے آقا کو اذیت پہنچائی ہے ان کی بستیوں کو انڈیل دو. اس کے باوجود آقا جمال میں ہے، آقا انکار کرتے ہیں، جبریل کی بات کو نہیں مانتے. اے جبریل جاؤ، یہ نہیں جانے تو کیا ہوا ان کی آنے والی نسلیں اللہ کی وحدانیت کو مانیں گی اور ایمان لائیں گی اور ان کی نسلوں سے نیکوکار عبادت کرنے والے نکلیں گے. آقا منع کر دی. پر یہاں پہ اتنی بات پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خبر ملی خرج یجر رداءہ محمد وجنتاہ کہ آقا بیٹھی بھی حالت سے حجرے مبارک سے چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گئے اور رخسار مبارک سرخ ہو گئے. وَكُنَّا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ نَعْرِفُ غَضَبَهَا بِجَرِّ رِدَائِهِ وَحُمْرَةِ وَجْنَتَيْهِ کہ معاشرے انصار بنو انصار کے قبیلے کا فوجی دستہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے باہر تھا. وہ سمجھ گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کوئی چیز ایذا پہنچائی ہوگی، جو آقا چادر کو گھسیٹتے ہوئے اور رخسار مبارک لال ہو گئے ہیں. تو فوری وہ لوگ جو ہے سمجھ گئے. فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مُرْنَا بِمَا شِئْتَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَمَرْتَنَا بِأُمَّهَاتِنَا وَآبَائِنَا وَأَوْلَادِنَا لَأَمَضَيْنَا قَوْلَكَ فِيهِمْ. آقا آپ ہمیں حکم تو دیں، آپ کے حکم کو ہم نافذ کر کے رہیں گے. آقا
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، حق کے ساتھ، اس ذات کی قسم، اگر جو آپ حکم دیں گے وہ حکم کے دائرے میں اگر ہماری مائیں آتی ہیں ان کا بھی سر قلم کریں گے، اولاد آتی ہے ان کو بھی اڑا دیں گے، اگر ہمارے باپ آتے ہیں ان کو بھی اڑا دیں گے، آپ کے خوف کو تو نافذ کر کے رہیں گے۔ آقا کا جلال ابھی باقی ہے۔ فصعد صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، مسجد نبوی کے ممبر شریف پہ آ گئے، فحمد اللہ عز وجل وثنى علیہ، اللہ کی تسبیح تحمید تکبیر بیان کرے، اس کے بعد پوچھتے ہیں جلال کی کیفیت میں آقا، من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام ہتھیار کے ساتھ ہیں، نیچے کر کر بولتے ہیں انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا فرماتے خالہ نعم، ہاں ہوں، ولیکن من انا، مگر میں کون ہوں؟ تو صحابہ سمجھ گئے کہ آقا ذات پاک کے متعلق پوچھنا چاہ رہے، رسالت تو منصب ہے، کیوں کہ وہ جو خادمہ تکلیف دی تھی، خادمہ کو جو تکلیف کیا تھا وہ ذات والوں کی خدمت کرنے والی کو تکلیف کیا تھا نا، آقا یہ سمجھتے ہیں، تو صحابہ سمجھ گئے کیونکہ آقا کے تربیت یافتہ تھے۔ پھر پوچھے ولیکن من انا، تو فخلنا محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یعنی ذات کی بات ہے یہاں پہ، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے۔ تو آقا تھمتے ہیں، فرماتے خالہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں ساری اعلیٰ اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ رسالت والی بات نہیں ہے، ذات والی بات ہے، ذات والی بات ہے کہ ساری اولاد آدم کا سردار، اس پہ کوئی مجھے فخر نہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ تَنشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، کہ سب میں پہلے روز محشر میری ہی قبر انور شق ہوگی اور میں ہی سب میں پہلے اٹھوں گا، کیوں تو ابراہیم بھی ہے، پہلے اسماعیل بھی ہے، نوح بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی، آدم سب ہے، مگر اللہ رب العزت یہ شرف مجھے دیا ہے کہ سب میں پہلے میں اٹھوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُنْفَضَ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ، یہ سب میں پہلے مٹی کو میرے ہی سر سے جھاڑا جائے گا، نورانی فرشتے، ولا فخر، کوئی فخر نہیں۔ وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ، سب میں پہلے داخل بھی میں ہوں گا، ولا مجھے ان پر کوئی فخر نہیں۔ مَا بَعْدُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا تَنْفَعُ لَيْسَ كَمَا زَعَمُوا، کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ میرا رحم، میری آل پاک کسی کو نفع نہیں دے گی، یہ ان کا گمان غلط ہے۔ فَأَنِّي أَشْفَعُ لَيَشْفَعُ، کہ میں میری آل پاک سے محبت کرنے والوں کی شفاعت کروں گا اور اللہ اس شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ حتیٰ أَنَّ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ لَيَشْفَعُ فَيُشَفَّعُ، ویسا اتنا ہی نہیں، میں جس کی شفاعت کروں گا وہ بھی کسی کی شفاعت کرے گا، کسی مجرم کی، دوزخ کی، اللہ اس کی بھی شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا۔ حتیٰ إِنَّ إِبْلِيسَ لَيَتَطَاوَلُ عَنِ الشَّفَاعَةِ، یہاں تک کہ منظر کو دیکھ کر روز محشر ابلیس بھی گردن اونچی کرے گا، چاہے اس کی بھی کوئی کرا، یہ منظر رہے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ اہل بیت و اطہار کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، صبح قیامت تک رہیں گے اہل بیت، ان کی خدمت کرنا، ان کی محبت کرنا، ان کے کام میں آ جانا، تو یہ آقا کی شفاعت کو نصیب کریں گے، اور یہ بھی شفاعت کریں گے اہل بیت و اطہار کی، یعنی باعث جنت ہے، باعث عزت ہے۔ تو لوگوں کو گفتگو اور طویل ہوتی رہتی ہے، مجھے عادت بھی ہے کہ بولنا شروع کرا تو بولتے رہتا ہوں، مگر آج اتنا ہی میسج کافی ہے۔ تو پتا چلا کہ اہل بیت و اطہار کی محبت وہی پاک خون کر سکتا ہے، پاک والوں سے محبت کوئی نجس خون نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ آقا کا ہے، صبح قیامت تک یہی فیصلہ رہے گا۔ اگر کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہا تو امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، اور ہم اہل بیت و اطہار سے محبت ہی نہیں بلکہ جان کو نثار کر دیتے ہیں۔ آج ہم حسینی غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یزیدی لشکر جیسے اعمال ہوتے ہیں۔ آقا امام علی مقام نے طاقتور لشکر کے سامنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے گھر کے گھر کو لٹا دیا، خود لٹ گئے، مگر دین کی بقا کے لیے صبح قیامت تک کے لیے اپنا خون دے دیے، مگر طاقتور لشکر کے آگے نہیں جھکے، سمجھوتا نہیں کیے۔ آج ہم ہیں معمولی طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں، باطل کو پسند کرتے ہیں، باطل کو پسند کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔
حق کو ناحق بولے تو بھی تسلیم کرتے رہے، کیا کرتا کہ بتا دو، پولیس، حضرت پولیس ڈرا دے گا، وہ کرے گا ایسی کی تیسی۔ اگر ہم حسینی غلام ہیں، چاہے طاقتور کتنا بھی ہو باطل، اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولیں گے، بولیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں گے نا۔ معمولی گستاخی پہ صحابہ کرام ہتھیار اٹھا لیے اور ہتھیار اٹھا کے یہ بولے کہ یہ آپ کا حکم کسی کے بھی اوپر آن دو، چاہے ماں باپ اور کوئی بھی ہوں دو، سب کو ختم کریں۔ مگر ہم ماں باپ آپ تو دور کی بات ہے، تھوڑا مال کے اوپر بات آ رہی تو سرنڈر۔ تو طاقت کے آگے جھکنے والوں کا نام یزید اور طاقت کے آگے حق بولنے والوں کا نام حسینی غلام۔ یہ حسینیت ہے، وہ یزیدیت ہے۔ جب ہم حسینی غلام ہونا تو ضروری ہے محبت کے لیے آقا سے، اور آقا سے محبت ہی ایمان ہے، تو پھر ایمان والے ہیں تو پھر یزیدی چالیں ہم نہیں کریں گے، چاہے طاقتور دشمن کتنا بھی ہو، حق بولیں گے۔ اور اتحاد ایمان کی بنیاد پہ ہوگا، کلمے کی بنیاد پہ۔ اگر کلمے کی بنیاد پہ ہوتا تو آقا امام عالی مقام اس کو کلمے کی بنیاد پہ سمجھاتا ہوتا تو کربلا کا معرکہ ہی بپا نہیں ہوتا۔ ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی روزہ تھا، ادھر بھی اذان تھی، ادھر بھی خطبہ تھا، ادھر بھی خطبہ تھا۔ خدا کی قسم یہاں پر ادھر صحابہ کے گستاخ، ادھر اہل بیت و اطہار کے گستاخ، ادھر حضور کے گستاخ اور ادھر امہات المومنین کے گستاخ، سب ملا کے کاٹتے۔ کیا بولے تاریخ اتحاد سیاسی طور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کفار و مشرکین سے بھی ہو سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے سیاسی اعتبار سے، مگر دینی اور مذہبی اعتبار سے اتحاد تو صرف ایمان کی بنیاد سے۔ جو حسینی غلام ہے وہ اہل بیت و اطہار کے باغیین سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ جو حسینی غلام ہے کبھی صحابہ کی جان میں گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ جو حسینی غلام ہے وہ امہات المومنین کی بے انتہا قدر کرتا ہے، سارے اہل بیت و اطہار سے محبت کرتا ہے۔ اب صوفی صاحب قبلہ بے انتہا معذرت خواہ ہوں کہ میں 2-4 منٹ میں گفتگو ختم کرنا تو چاہتا، تھوڑی طویل ہوگی، اور خاص طور سے بزرگ شعراء کرام سے معذرت خواہ ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں اور آپ کی جو کارروائی ہے اس کو چلائیں۔ اللہ آپ کے علم میں، آپ کے فن شاعری میں، آپ کی صحتوں میں، آپ کی عمروں میں